سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأزواج سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا جد الحسن والحسین۔ تمام حمد اس خالق کائنات اور مالک ازل کے لیے، اور درود حضور سرور کائنات شفیع معظم نور مجسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر چند گھڑیاں حالت ایمان میں اپنے سامنے حاضر ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ عبادت ہے، یہ سوداگری نہیں ہے، تجارت نہیں ہے۔ عبادت کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اور پھر اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو عبادت آپ کو نفع اور فائدہ کیا دیتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے اس بات کو واضح کرنے کے لیے فرمایا، قل اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو پیغام دے دیجئے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میں اللہ کا نبی ہو کر اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، بے شک میرا دنیا کے اندر زندہ رہنا، اور بے شک میرا دنیا سے چلا جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں للہ رب العالمین، یہ اللہ کریم کی ذات کے لیے ہے۔ میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، میرا زندہ رہنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے زندہ رہتا ہوں، اور میرا یہاں سے چلا جانا بھی اس کے لیے ہے کہ میں دنیا سے جا اس لیے رہا ہوں کہ میرا یہ جانا اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو انسان کا، بندہ مومن کا زندگی گزارنے کا مقصد حیات صرف یہ ہونا چاہیے کہ وہ زندہ رہے تو صرف اللہ کی ذات کے لیے زندہ رہے، اور کسی کام کے لیے زندہ نہ رہے۔ مختلف مذاہب میں مختلف مقاصد کے لیے عبادت کی جاتی ہے، مقصد متعین کیا ہے تو کسی نے کچھ کیا ہے اور کسی نے کچھ۔ کسی کے نزدیک عبادت صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ عبادت کریں گے تو بدلے میں مشکلات حل ہو جائیں گی،
بدلے میں پریشانیاں ٹل جائیں گی، مصیبتیں اور بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ کسی نے کہا ہے کہ عبادت صرف اس لیے کی جاتی ہے تاکہ عبادت کرنے والا جو ہے وہ قبر کے اندر کے حالات جان سکے، عبادت کرنے والا اس درجے تک پہنچ جائے کہ وہ کشف قبور تک پہنچ جائے کہ قبر کے اندر کے حالات کیا ہیں۔ کسی نے کہا ہے عبادت کا مقصد یہ ہے کہ بندہ نیکی کرتے کرتے ایسے کام کرنے لگے جنہیں عادت بندے کی نیکی کی وجہ سے ایسے کاموں تک پہنچ جائے کہ انسان عادتاً وہ کام نہ کرتا ہو، انسان کی عقل ان بات کو سمجھ نہ سکتی ہو، جسے ہم کرامت کہتے ہیں۔ یعنی کسی نے کہا ہے کہ عبادت صرف اس لیے کی جائے تاکہ کرامت مل جائے، لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو عبادت کا مقصد ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ عبادت نہ صرف بیماریاں دور کرنے کے لیے کی جاتی ہے، عبادت نہ صرف قبروں کے حالات جاننے کے لیے کی جاتی ہے، اور عبادت نہ صرف کرامات تک پہنچنے کے لیے کی جاتی ہے۔ عبادت کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں آئے، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے اور اللہ کی محبت کو پانے کی کوشش کرے۔ اگر اس طرح عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت ہوتی ہے، لیکن اگر اس طرح عبادت نہیں کرتا ہے، کسی اور مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے عبادت کرتا ہے، تو یہ اس کی تجارت تو ہو سکتی ہے، سوداگری تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس کی عبادت نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے سورہ بقرہ کے 3 رکوع کو شروع کرتے ہوئے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے انسانوں، یہاں مسلمانوں کا ذکر نہیں، ساری انسانیت کو پکارا۔ فرمایا اے روئے زمین پر آنے والے بنی نوع انسان، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا اس لیے کیا تھا لعلکم تتقون، کہ تم اس پیدا کرنے کے بدلے میں ہماری بارگاہ میں آؤ، عبادت کرو، اور عبادت کرتے ہوئے تقوی اختیار کرتے ہوئے ہماری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ گویا مقصد حیات اللہ کریم نے بتا دیا۔ کہیں اللہ کریم نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو تخلیق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم ان سے اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے۔ مقصد حیات اور کوئی نہیں ہے، ایک ہی مقصد حیات بتایا ہے، عبادت کرو، اور عبادت کے بارے میں کہا کہ عبادت ایسے کرو کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے۔ گویا عبادت کا مقصد بتایا، زندگی کا مقصد عبادت کرنا، اور عبادت کا مقصد ذکر کرتے ہوئے فرمایا دل کو صاف کرنا عبادت ہے۔ اگر عبادت دل کو صاف کرنے کے لیے کر رہے ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے کر رہے ہو، دل کی حالت کو درست کرتے ہوئے رب کی رضا کی خاطر عبادت کر رہے ہو، تو وہ عبادت تمہاری عبادت شمار ہوتی ہے۔ لیکن اگر مقصد سامنے کوئی اور ہے، کسی مصیبت کو حل کرانے کے لیے عبادت کرنے آئے ہو، کسی پریشانی کو دور کرانے کے لیے عبادت کرنے آئے ہو، تو وہ تمہاری عبادت شمار نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ آنکھوں کی بصارت، دیکھنے کی قوت ہمیں اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے۔ اگر وہ یہ قوت عطا نہ فرمائے تو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں۔ اگر وہ مالک سننے کی طاقت چھین لے تو کان ہونے کے باوجود بندہ سن نہیں سکتا ہے۔ اگر وہ مالک دل کا دھڑکنا بند کر دے تو سارا جسم برقرار ہونے کے باوجود دل اس مالک کی مرضی کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا ہے۔ یہ کرم نوازی ہے اس مالک کی کہ وہ مالک کریم ان ساری مصیبتوں اور پریشانیوں میں، وہ مالک کریم عبادت کے بعد ان ساری نعمتوں کو ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ۔ فرمایا محبوب انہیں کہہ دیجئے کہ ذرا غور و فکر تو کرو اس بات پر، ذرا سوچو اور سمجھو تو صحیح، اگر وہ مالک تمہاری دیکھنے کی قوت لے لے تو تم دیکھو گے کیسے؟ اگر وہ مالک تمہاری سننے کی طاقت لے لے تو تم سنو گے کس سے؟ اگر وہ مالک تمہارے دل کا دھڑکنا بند کر دے تو کون ہے جو تمہارے دل کو دھڑکائے گا؟ فرمایا کون ہے؟ من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، کون ہے اس رب کے علاوہ جو تمہیں آنکھیں دے سکتا ہے؟ کون ہے اس مالک کے علاوہ جو تمہیں سننے کی طاقت اور کان دے سکتا ہے؟ کون ہے اس رب کے علاوہ جو تمہارے دل کے اندر دھڑکن پیدا کر سکتا ہے؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون۔ فرمایا دیکھو تو صحیح ہم کیسے کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں،
اپنی توحید کی دلیلیں بیان کرتے ہیں، فرمایا سننے کے بعد تم پھر بھی منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ مقصد میں نے بتایا نا، عبادت ہونی اللہ کی رضا کے لیے چاہیے، لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ عبادت کے بدلے میں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اگر عبادت کرنے کے بعد وہ مالک مصیبتیں دور کر دے تو کرم نوازی اس کی ہے، مہربانی اس کی ہے۔ اگر عبادت کرنے والا اس کے لیے غیب کے پردے اٹھا دیے جائیں تو یہ اس مالک کا احسان ہے۔ اگر عبادت کرنے والا کرامات تک پہنچ جاتا ہے، وہ مالک اس پر احسان کرتا ہے تو یہ احسان عظیم ہے اس مالک کا۔ لیکن یہ مقصد نہیں ہے عبادت کا کہ بندہ اس لیے عبادت کرے، اور اللہ کی بارگاہ میں مانگنا بھی ایک عبادت ہے۔ مانگنے کا طریقہ بتایا گیا نا، اور مانگنا خود ایک عبادت ہے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا دعا مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہوا کرتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ آئے ہیں اور آپ نے دعا نہیں مانگی ہے، آپ چلے گئے ہیں، تو فرمایا تم عبادت کا مغز چھوڑ گئے ہو۔ مغز کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں نا، انسان کے جسم میں مغز نہ ہو تو انسان پاگل ہوتا ہے۔ فرمایا عبادت کو اگر کارآمد بنانا چاہتے ہو، عبادت کو اگر فائدے والی بنانا چاہتے ہو، تو عبادت کے بعد دعا بھی مانگا کرو، کیونکہ دعا عبادتوں کا مغز ہوا کرتی ہے۔ اور اگر تم اس مغز کو ہی چھوڑ گئے ہو تو گویا تم عبادت کی اصل کو چھوڑ گئے ہو۔ نیکی کرنے کے بعد بھی تم نیکی کے مکمل طریقے تک پہنچ نہیں سکے ہو۔ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، سبق کا مطلب ہے کہ وقتی سہارا دیتے ہیں۔ شاعر نے کہا نا، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، یعنی وقتی سہارا دیتے ہیں۔ عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، کہ اے میرے مالک اگر تیرے سہارے چلا ہوں تو میری عزت نفس بڑھ جاتی ہے، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، کیونکہ تو مجھے عزت نفس عطا کرتا ہے اور تو میرے نفس کو بڑھاوا دیتا ہے۔ یعنی کہا کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں تو میرا سر جھک جاتا ہے، کسی اور کے در پہ جاؤں اور سوال کروں تو میرا سر جھک جاتا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ مگر مالک تیرے در پہ آتا ہوں، مانگتا ہوں، جتنا جھکتا جاتا ہوں، جتنا سر تیری بارگاہ میں رگڑتا جاتا ہوں، اتنا ہی زمانے میں تو مجھے بلند کرتا جاتا ہے۔ یہ صرف تیرا دربار ہے کہ جس میں آ کر بندہ اپنے آپ کی عزت کو بڑھتا ہوا محسوس کرتا ہے، اور کوئی زمانے میں در نہیں ہے۔ اگر عبادت انسان کرتا ہے، بالفرض ہوتا ہے ایسے کہ بندہ عبادت کرتا ہے اور عبادت کرنے کے بعد بھی کبھی کبھی اس کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی بظاہر وہ ٹھیک رہتا ہے، عبادت کرنے کے لیے آتا ہے تو اسے کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اسے کوئی بیماری آ جاتی ہے، اسے کوئی آزمائش یا مشکلات آ جاتی ہے۔ اب وہ بندہ عبادت سے بد ظن نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی میں ویسے عبادت نہیں کرتا ہوں نا، فرض نہیں پڑھتا ہوں، نماز نہیں پڑھنے آتا ہوں تو میں ٹھیک رہتا ہوں، میرا کاروبار ٹھیک رہتا ہے، میرے حالات ٹھیک رہتے ہیں، میری صحت ٹھیک رہتی ہے، اور جیسے ہی میں نیکی کرنے کی طرف آتا ہوں میرے حالات برے ہو جاتے ہیں، مجھے بیماری نے گھیر رکھا ہوتا ہے، میرے گھر میں مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ اگر عبادت کرنے کے بعد بالفرض ایسا ہو جاتا ہے تو انسان کو عبادت سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت اس مقصد کے لیے تو ہم کر ہی نہیں رہے ہیں کہ ہمیں مشکلات دور کرنے کا سبب بن جائے، عبادت اس مقصد کے لیے کر ہی نہیں رہے ہیں کہ کاروبار میں یا رزق میں اضافہ ہو، عبادت تو کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے۔ رب کی رضا کی خاطر آپ نے عبادت کرنی ہے۔ اور قرآن کریم سے اگر ہم پوچھیں کہ مالک تو ہی بتا، وہ بندہ جسے مصیبتیں نے گھیرا ہو جب بھی نیکی کرنے آتا ہے اسے مصیبتیں پہنچ جاتی ہیں، تو فرمایا سنو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ۔ فرمایا لوگوں میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو اکیلا تنہا عبادت کرتا ہے، دنیا سو جاتی ہے اور وہ رب کو یاد کرتا ہے، دنیا کام میں مشغول ہوتی ہے، وہ دکان بند کر کے عبادت کرنے کے لیے آتا ہے۔ فرمایا فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر وہ عبادت کے بدلے میں اسے کوئی مصیبت نہ پہنچے، اسے کوئی آزمائش نہ آئے، تو وہ مطمئن ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میری عبادت ٹھیک جا رہی ہے۔ عبادت کے بدلے میں اگر اسے کوئی پریشانی نہ آئے تو وہ ٹھیک رہتا ہے۔ لیکن فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، وہی بندہ جو تنہا عبادت کرتا تھا اور ہم نے اسے ساری مصیبتوں سے دور رکھا تھا، کبھی زندگی میں لمحہ ایسا آ جائے کہ وہ نیکی کرنے آیا ہے اور اسے مصیبت آ گئی ہے، وہ نیکی کرنے آیا ہے اور اسے کوئی آزمائش آ گئی ہے ہماری طرف سے، تو فرمایا اچانک اس کا دل پھر جاتا ہے، وہ چہرہ پھیر لیتا ہے، وہ دل کو عبادت سے پھیر لیتا ہے اور کہتا ہے میں جب بھی عبادت کرنے آتا ہوں مجھے مصیبتوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے،
فرمایا یہ وہ بندہ ہے خسر الدنیا والآخرہ، جو دنیا میں بھی خسارے کا گھاٹے کا سودا کر رہا ہے اور کل آخرت میں بھی اسے نقصان اور گھاٹا ہوگا، اور ذالک هو الخسران المبین۔ اللہ کریم نے فرمایا اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں، اس سے بڑا کھلا اور واضح نقصان کوئی نہیں ہے کہ وہ عبادت کو چھوڑ کر کسی اور طرف رخ کر بیٹھا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کبھی کوئی بندہ باہر سے آتا نا مدینہ منورہ میں، اور مدینہ میں آنے کے بعد اس کی صحت ٹھیک رہتی، اس کی اونٹنی بچہ جنتی، اس کی بیوی حاملہ ہوتی اور اس کے گھر بیٹا پیدا ہوتا، تو وہ کہتا کہ یہ دین میرے لیے خیر کا دین ہے جو مدینہ منورہ میں پایا جاتا ہے۔ وہ کہتا کہ مسلمان ہونا میرے لیے خیر کا کام ہے کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں رب مجھے بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ لیکن فرمایا اسی بندے کے جانب مقابلے میں دوسرا بندہ ایسا کھڑا ہوتا ہے جو کہیں باہر سے آتا ہے، مدینہ منورہ میں آتا ہے تو اسے بیماریاں گھیر لیتی، وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کی اونٹنی بچہ نہیں جنتی ہے، اس کی بیوی حاملہ ہوتی ہے اور اس کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا وہی کہنے لگتا ہے کہ میں تو جب سے اس دین میں آیا ہوں، جب سے مدینہ منورہ میں آیا ہوں، اس دین نے مجھے مشکلات ہی دی ہیں، مجھے عصائب اور پریشانیاں ہی عطا فرمائی ہیں۔ تو یہاں اس اوپر والی آیت میں ایسی مصیبتوں، ایسی آزمائش کا ذکر ہے کہ اگر بیماری آ جائے تو عبادت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، دین کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو دین کو برا بھلا نہ کہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کسی وجہ سے تجارت میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو اپنے دین کو اور اسلام کو، عبادت کو آپ ایک حدیث مبارکہ، ایک اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کے مطابق لے کر آئے ہیں۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے کہ کوئی بندہ جو اکیلا عبادت کرتا ہے جب تک اسے اچھائی ملتی ہے وہ امید رکھے رہتا ہے، خوش رہتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، اور جیسے ہی اسے مصیبت آتی ہے وہ عبادت کرنے والا عبادت کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ایک یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا۔ چند دن گزرنے کے بعد اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، چند دن گزرنے کے بعد اس کا مال سارے کا سارا خسارے میں ڈوب گیا۔ اب وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں آپ کی بیعت توڑنا چاہتا ہوں، کہا میں اسلام کو، شریعت مطہرہ کو، اس دین کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا پہلے میں جب یہودی تھا آنکھوں کی بینائی میرے پاس تھی، میں ساری کائنات کو دیکھ سکتا تھا، مسلمان ہوا ہوں تو میری آنکھوں کی دولت چھن گئی ہے۔ میں پہلے مالدار تھا، مال کی فراوانی تھی، اب مسلمان ہوا ہوں تو مجھے آزمائش ایسی آئی ہے کہ میرا سارا مال خسارے میں ڈوب گیا ہے۔ میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شریعت کی بیعت ہے، یہ اسلام کی بیعت ہے، اسے توڑا نہیں جاتا ہے۔ اور فرمایا اے یہودی سن، اپنے نبی کا پیغام سن۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ اسلام ہے، اور اسلام بندے کو اس طرح پگھلاتا ہے جس طرح آگ لوہے، چاندی اور سونے کو تاپ کر صاف کرتی ہے، اس کے زنگ کو اتارتی ہے، اس طرح اسلام بندے کے دل کو آزمائشوں کے ساتھ تپا کر اس کے دل کا زنگ اتار دیتا ہے۔ خوشی میں تو ہر بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، مجھے خوشی ملی ہے نا تو میں آیا اور بار بار آیا ہوں۔ مزہ تو تب ہے کہ بندے کو مصیبتوں نے گھیر رکھا ہو اور وہ عبادت مصیبت دور کرانے کے لیے نہ آئے، بلکہ وہ اس لیے عبادت کرنے آئے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ کبھی اس سے سب کچھ چھن گیا ہو اور وہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں آئے کہ مالک آزمائش تیری طرف سے ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات، حضرت امام علی مقام امام حسین کا سبق اور درس دیکھیے کہ سارا خاندان بھی لٹ گیا ہے، سارا جہان بھی گویا لٹ گیا ہے، گھر بار، مدینہ جیسا شہر، مکہ جیسا عظیم شہر، سارا کچھ لٹا کر مال، جائیداد، اولاد، خاندان، بھائی، بھتیجے، بہنیں، بیوی، سارا کچھ لٹا کر گویا رب کی رضا کے لیے کہا کہ مالک ہم تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ شہر جاتا ہے تو جاتا رہے، اولاد جاتی ہے تو جاتی رہے، وطن جاتا ہے تو جاتا رہے، مال جائیداد سارا کچھ جاتا ہے تو جاتا رہے، مگر مالک وقت عبادت ہو گیا ہے، مرنے کا وقت آ گیا ہے، جنگ میں حسین کھڑا ہے، مگر وقت تیری عبادت کا ہے۔ سارے جہان کو ایک طرف رکھ کر حسین تیری عبادت کو سب سے آگے سمجھتا ہے۔ بندہ مومن کے لیے زندگی کا وتیرہ یہی ہونا چاہیے کہ ہر حال میں رب کی رضا کو سامنے رکھے۔ ایک کنیز تھی حضرت
حضرت زنیرہ ایک یہودی کی کنیز تھی، غلام تھیں آپ، لونڈی تھی، وہ یہودی بڑی تکلیفیں دیتا تھا آپ کو۔ حضرت زنیرہ نے ایمان قبول کیا، حضرت زنیرہ مسلمان ہوئی تو وہ آقا جو یہودی تھا آپ کا، وہ بڑے مظالم ڈھاتا تھا آپ کا، ظلم اور تشدد کی انتہا کر دیا کرتا تھا، حتیٰ کہ اس ظلم اور تشدد کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، آپ کو دکھنا بند ہو گیا، نظر نہیں آتا تھا آپ کو کچھ۔ ایک دن وہاں سے ابو جہل گزرا اور اس نے کہا زنیرہ، لات اور عزا کی بد دعا لگی ہے تجھے، جنہوں نے تیری آنکھوں کو چھین لیا ہے۔ آپ کی آنکھیں چلی گئی تھیں، ظلم اور تشدد برداشت کر رہی تھیں، لیکن آپ کی زبان پر ایک کلمہ جاری ہوا، آپ نے فرمایا کلا لا تملک اللات والعزۃ نفعا ولا ضرا۔ کہا زنیرہ کا پیغام سن ابو جہل، جس لات اور عزا کی بات تو کرنے آیا ہے وہ کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ جو کچھ ملا ہے ھذا امر من السماء، یہ میرے مالک کا حکم ہے جو آسمانوں سے آیا ہے، اور میں اپنے رب کی طرف زبان کر کے، آنکھیں کر کے، امید کر کے کہتی ہوں کہ کا وربی قادر علی ان یرد بصری۔ زنیرہ نے کہا میرا دل کہتا ہے کہ میرا رب قادر ہے، جس نے میری آنکھیں واپس لی ہیں وہ میری آنکھیں واپس لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ لوگوں نے لکھا، کہا صبح ہوئی، وہ زنیرہ جو رات کو دیکھ نہیں سکتی تھی، اس امید سے ایک بار رب کی طرف نگاہ کر کے کہا کہ میں رب کی رضا کی خاطر یہ سارا کچھ کر رہی ہوں، اس مالک نے میری آنکھیں واپس لی ہیں، وہ مالک مجھے واپس بھی کر سکتا ہے۔ حضرت زنیرہ صبح اٹھی تو اللہ کریم نے آپ کو آنکھوں کی بینائی واپس فرما دی تھی۔ تو یہ کرم تھا اس مالک کا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عبادت کرنے کے لیے، موضوع ہمارا یہ ہے، بات اصل ہماری یہ ہے کہ عبادت مشکل حل کرانے کے لیے نہ کی جائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ عبادت کے ذریعے مشکل حل نہیں ہوتی، یہ بات نہیں ہے۔ آپ کو مصیبت نے گھیرا ہے تو آپ عبادت کرنے آ جاتے ہیں، آپ کو کسی پریشانی نے گھیرا ہے تو آپ عبادت کرنے آ جاتے ہیں، اور پھر بڑے بڑے وعدے بھی کرتے ہیں، بڑی بڑی قسمیں بھی کھاتے ہیں، تہجد بھی پڑھ لیا کرتا ہے وہ بندہ جس نے کبھی فرض نہ پڑھے ہو، جب مشکل نے اسے گھیرا ہو، اور پھر کہتا ہے میں آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑوں۔ لیکن وہی بندہ جب مشکل حال ہو جاتی ہے، مشکل سر سے گزر جاتی ہے، وہی پھر پہلے کی طرح نافرمان ہو جایا کرتا ہے۔ تو ایسی عبادت قابل تقلید نہیں ہوا کرتی ہے، ایسی عبادت فائدہ نہیں دیتی ہے، یہ سوداگری ہے، یہ تجارت ہے اس مالک سے کہ بندہ مصیبت حل کرانے آیا تھا، مصیبت حل ہوئی ہے تو پہلے کی طرح باغی بن گیا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ زندگی میں عبادت کے ذریعے برکت نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ بندہ عبادت کرتا جائے، رب کو یاد کرتا جائے، اور قرآن کریم میں اللہ کریم نے خود مانگنے کا، میں نے پہلے بتایا نا کہ عبادت مانگنا بھی ایک عبادت ہے بذات خود، اور اللہ کریم نے خود بتایا ایک طریقہ اور ذریعہ، کہا تم نے مجھ سے مانگنا ہے تو ایک عام فہم دعا جو ہر بندے کو یاد ہے، فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ایک لائن کی دعا ہے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا تم نے مجھ سے مانگنا ہے تو صرف آخرت کا سوال نہیں کرنا ہے، صرف یہ نہیں مانگنا ہے کہ ہمیں دنیا چھوڑ دے اور آخرت کی عطا فرما، فرمایا تم نے کہنا ہے کہ مالک فی الدنیا حسنہ، پہلے دنیا کی زندگی کا ذکر کر کے کہنا ہے کہ مالک میری دنیاوی زندگی میں نیکیوں میں اضافہ فرما دے، نعمتوں میں اضافہ فرما دے، بلائیوں میں اضافہ فرما دے، اپنے احسان اور اپنی نعمتوں میں مزید اضافے فرما دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور مالک جب میں مروں آخرت کا مقام آئے تو آخرت میں مجھے بھلائی ہی ملے، نعمت ہی ملے، وقنا عذاب النار، اور مالک مرنے کے بعد محشر کے میدان میں اپنے بندے کو عذاب جہنم سے محفوظ رکھنا، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ تو یہ طریقہ مانگنے کا ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ اس مالک کریم نے خود سکھایا ہے۔ گویا وہ مالک ہمیں بتا رہا ہے کہ اے بندو، اگر تم آؤ گے ہماری بارگاہ میں، عبادت کرو گے تو ہم تمہیں خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائیں گے۔ ایک بستی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فرمایا کیا ہو گیا ہے ان شہر والوں، کیا ہو گیا ہے اس بستی کے رہنے والوں کو؟ فرمایا اگر وہ لوگ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تو اللہ کریم نے فرمایا وہ دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو فرمایا ایمان لانے والے کے لیے اور تقوی اختیار کرنے کے لیے اللہ کریم نے فرمایا ہم زمین کی برکتیں بھی کھول دیتے،
آسمان کی برکتیں بھی اس پر انڈیل دیتے ہیں، سارے جہان کی برکتیں اس کے لیے ہیں جو ایماندار ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرتے ہوئے آتا ہے۔ لیکن فرمایا کیا ہوا؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، وہ ایمان بھی نہیں لائے اور تقوی بھی اختیار نہیں کیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو فرمایا ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں پکڑ فرمائی، اگر ایماندار ہوتے تو برکتوں کا نزول ہوتا۔ ایک اور بستی کا ذکر کرتے ہوئے میرے مالک نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ فرمایا مثال ہے ان لوگوں کی، اس شہر کے رہنے والوں کی، اس بستی اور اس گاؤں کے رہنے والوں کی مثال ہے کہ جو عبادت کرتے تھے، مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہم اس عبادت کے بدلے میں انہیں مطمئن کر کے اپنی نعمتیں اور اپنا رزق وافر مقدار میں عطا کیا کرتے تھے، لیکن اچانک ہی فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا، وہ منکر ہو گئے عبادت کے، وہ ٹھہرے شکر کے خلاف کرنے والے۔ فرمایا ایسا ہوا تو فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو فرمایا ہم نے انہیں بھوک کا بھی اور خوف کا بھی لباس پہنا دیا تھا۔ بما كانوا يصنعون، فرمایا یہ ہماری طرف سے نہیں تھا، یہ ان کے اپنے کیے کی سزا تھی کہ جب وہ نیکی کرنے سے نا امید ہو گئے تھے، نیکی کرنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو پھر ہم نے انہیں اپنے شکر کے کفر کے بدلے میں، شکر کے انکار کے بدلے میں خوف کا بھی لباس پہنایا تھا اور بھوک کا بھی لباس پہنایا تھا۔ تو ساری نعمتیں اس مالک کی طرف سے ہیں، وہ مالک اپنے بندوں کو عطا کیا کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ طلاق میں اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ فرمایا وہ بندہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا وہ مالک ہے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے، عبادت کرتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتا ہے، تو فرمایا اللہ کریم اس کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال دیا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی رستہ نکالتا ہے۔ مالک کیسے؟ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ جو ایماندار ہوا ہے، تقوی اختیار کرتے ہوئے عبادت کرتا ہے، اور عبادت کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، اور کسی مقصد کے لیے عبادت نہیں کرتا ہے۔ فرمایا جو اس طرح عبادت کرتا ہے ہم اس کے لیے رستے نکالتے ہیں، اور رستے ایسے نکالتے ہیں کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے، ہم اپنے بندے کو وہاں سے اپنی طرف سے رزق عطا فرمایا کرتے ہیں۔ ساری دوڑ ہے ہی رزق کی، ساری دوڑ ہے ہی پیسہ کمانے کی، رزق حاصل کرنے کی اور پیٹ پالنے کی۔ فرمایا جو ہمیں راضی کرتا ہے ہم اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اسے امید بھی نہیں ہوتی ہے۔ پھر بندہ سوال کرے مالک کیسے ایسے ہے؟ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، پہلا کام تمہارا ہے، تم نے اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہے، جو آیا ہے رب کی ذات پر توکل کرنے کے لیے اللہ کریم کی ذات اسے کافی ہو جایا کرتی ہے۔ اور فرمایا کسی کا بات، کسی کا قول، کسی کا فعل، کسی کا عمل جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن تمہارا مالک وہ ہے کہ ان اللہ بالغ امری، جو کام وہ کہتا ہے اس کام کو پورا کر کے رہتا ہے، جو فیصلہ وہ کرتا ہے اس فیصلے کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور فرمایا اس مالک نے مقرر کر رکھا ہے ہر ایک اندازہ ہر بندے کے لیے کہ اسے رزق کیا عطا کرنا ہے۔ ہماری تقریر یہ تھی آج کی کہ عبادت کس لیے کرنی ہے؟ عبادت کرنی اس لیے ہے کہ مالک کی رضا سامنے ہو، رب کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ دو طرح کے سوال ہیں ہمارے سامنے، ہم اپنی گفتگو کو اختتام کے طور پر سمیٹتے ہوئے خلاصہ ذکر کریں گے کہ عبادت، دو سوال ہیں یہاں اس پوری تقریر میں، کہ دو طرح کی باتیں ہو گئی ہیں، پھر ذہن الجھ گیا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ مقصد عبادت کیا ہونا چاہیے؟ مقصد عبادت صرف اس مالک کو راضی کرنا ہونا چاہیے، رب کی رضا مقصد ہونا چاہیے، اور کوئی بندے کا مقصد نہ ہو پریشانیوں کو حل کرانا، مصیبتوں کو دور کرانا، اپنے رزق میں اضافہ کرانا، ان چیزوں کے لیے عبادت نہ کرے۔ مقصد عبادت کا ہو کہ وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، جب وہ اللہ کو راضی کرنے آئے گا تو بذات خود اللہ کریم اس کی ساری مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے پھر بندہ کہہ رہا ہے
یہاں ہم نے آخری آیات پڑھی ہیں کہ بندہ ایماندار ہوتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں کہیں نہ کہیں ایسا ہوا ہے کہ نیک بندہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا، اگر وہ بندہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، کامل ہوا کرتا ہے، یعنی وہ نبی ہے یا وہ اولیاء کرام میں سے کوئی بندہ ہے، تو اس کا فقر، اس کی غریبی اختیاری ہوا کرتی ہے، وہ اختیار کرتا ہے اس غریبی کو۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے سنا ہے کہ سرکار کے گھر میں کتنے کتنے دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پھر بندہ کہے حضور سے زیادہ تقویٰ کس کا ہے، حضور سے زیادہ ایماندار کون ہے، تو پھر کیوں رزق کی کمی تھی؟ تو میرے کریم محبوب نے فرمایا، لوگوں سنو، میرے مالک نے مجھے فرمایا محبوب اگر تم چاہے تو ہم تیرے ساتھ یہ وادیاں سونے کی بنا دیں، جو تیرے ساتھ چلتی رہے سونا بن کر۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، کہا مالک میں فقر کو پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو مجھے اتنا رزق عطا فرما کہ میں ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، جس دن کھاؤں کھانے کے بعد تیرا شکر ادا کروں، تیری حمد اور ثنا کروں، اور جس دن بھوکا رہوں اس دن بھوکا رہتے ہوئے بھی تیری حمد کرتے ہوئے، تیری تعریف کرتے ہوئے زندگی گزار دوں۔ تو اگر بندہ پائے تکمیل تک پہنچنے والا ہے، اگر بندہ نیک ہے، اولیاء کرام میں سے یا انبیاء کرام میں سے کوئی ہے، تو اس کا فقر، اس کی غریبی اختیاری ہوا کرتی ہے، وہ اختیار کرتا ہے بذات خود اپنی ذات کے لیے اس غریبی کو۔ اور دوسرا کبھی ایسے ہوتا ہے، ہم جیسے نکمے جیسے ہوتے ہیں کہ نیکی بھی کر رہا ہے، 5 وقت کا نمازی بھی ہے پہلی صف کا، اور کہیں نہ کہیں پھر بھی اسے ایسی چیزیں آتی ہیں جن سے بظاہر لگتا نہیں ہے کہ وہ نیکی بھی کرتا ہے اور یہ کچھ ملتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے، ایک بندہ، کسی نے ایک حکایت لیکن ایک بندہ محفل ذکر سے آ رہا تھا، ملنے والے اسے ملے تو انہوں نے دیکھا کہ اس سے خوشبو آ رہی ہے، انہوں نے کہا بھئی کون سی خوشبو لگا کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا میں ذکر کی محفل سے ہو کے آیا ہوں، اس ذکر کی وجہ سے مجھ سے خوشبو آ رہی ہے۔ اب وہ بھی سارے چل پڑے ذکر کی محفل میں جانے کے لیے، یعنی محفل میں آنے والا سارے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، ہر کسی کو اپنی نیت کے مطابق ملا کرتا ہے۔ اب وہ بھی محفل میں چلے گئے، ذکر کی محفل سے واپس آئے تو دوسروں سے پوچھنے لگے، انہوں نے کہا بھائی تیرے بدن سے خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ وہ پھر اس پہلے شخص کے پاس، انہوں نے کہا بھائی تو ذکر کرنے گیا تھا اور تو نے ہمیں کہا کہ میں نے خوشبو نہیں لگائی ہے، ذکر کی وجہ سے میرے جسم سے خوشبو آئی ہے، ہم بھی ذکر وہی کر کے آ رہے ہیں، ہمارے جسم سے خوشبو کیوں نہیں آتی ہے؟ اس نے کہا صاحبو سنو، تمہاری نیت اور تھی، میری نیت اور تھی۔ میں ذکر کرنے گیا تھا اللہ کی رضا کی خاطر، میں ذکر کرنے گیا تھا اس رب کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے میرے جسم سے اس ذکر کے بدلے میں خوشبو آ رہی تھی، اور تم ذکر کرنے گئے تھے خوشبو حاصل کرنے کے لیے۔ نہ رب کو راضی کرنا مقصود تھا، نہ اس کی محبت حاصل کرنا مقصود تھا، تم صرف اپنے جسم کو معطر اور خوشبودار کرنے گئے تھے، اس لیے تمہارا ذکر تمہیں فائدہ نہیں دے سکا ہے، اس نے تمہیں خوشبو عطا نہیں کی ہے۔ اس لیے نیکی کرنے والے دو لوگ ہوں تو دونوں کبھی برابر نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے بندہ کہتا ہے میں پھر نہیں آؤں تو چنگا ہے، یعنی نہیں آؤں تو اچھا ہے۔ کسی سے پوچھا جائے نا تو کوئی کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بڑا مصروف ہوں، میرے 5-6 بچے ہیں، اگر میں کماؤں نہیں، دکان دن میں 4 مرتبہ بند کر کے آ جاؤں تو میرے مال میں خسارہ ہوتا ہے، میں اگر کام چھوڑ کے آ جاؤں تو میں کماؤں کہاں سے، کھاؤں کیسے، نماز پڑھنے آتا ہوں دوبارہ کام کرنے کا دل نہیں کرتا ہے، طرح طرح کی باتیں ہیں۔ مولانا روم ایک حکایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک غلام اور ایک آقا جا رہے تھے کہیں سفر پر، راستے میں نماز کا وقت ہوا، اس نے کہا، غلام نے کہا آقا میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا کر لو۔ نماز پڑھنے گیا، وہ سارے نمازی چلے گئے، وہ غلام واپس نہ آیا۔ اس نے آواز لگائی بھائی سارے چلے گئے ہیں تو کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس نے کہا تھوڑی دیر اور عبادت کر لیں۔ اب اس نے دوسری مرتبہ آواز لگائی، کہا غلام سارے چلے گئے ہیں تو کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس نے کہا تھوڑی دیر اور۔ تیسری مرتبہ اس نے غصے سے کہا مجھے بتا تو صحیح کون سی ایسی چیز ہے تجھے اندر سے باہر نہیں آنے دیتی ہے؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب، اور مولانا روم کی حکایت دل میں چوٹ کرنے والی، مجھے نماز پڑھنے آتا ہے اور بے نمازی اسے تانے دیتا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں اندر سے باہر سے اس نے آواز لگائی نا، آقا نے کہا اے غلام کون ہے جو تجھے اندر سے باہر نہیں آنے دیتا ہے؟ اس غلام نے کہا وہی ہے جو تجھے باہر سے اندر نہیں آنے دیتا ہے، وہ جو تجھے باہر سے اندر مسجد میں نہیں آنے دیتا ہے، وہ مالک مجھے مسجد سے باہر نہیں جانے دیتا ہے۔ تو اگر آپ نہیں آتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ مالک آپ کو بلاتا ہی نہیں ہے۔
جسے رب بلاتا ہے وہی اس کے گھر میں آتا ہے. میرے گھر میں وہ آتا ہے نا جسے میں بلاتا ہوں. آپ کے گھر میں وہ آ سکتا ہے جسے آپ اجازت دیتے ہیں. آپ کسی کو اجازت نہ دیں تو بغیر اجازت آپ کے گھر میں کوئی نہیں آ سکتا ہے. تو یہ گھر میرا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، کسی کے باپ دادا کا نہیں ہے، یہ اس مالک کا گھر ہے. اور خدا کے گھر میں وہی آتا ہے جسے وہ آنے کی توفیق اور ہدایت دیتا ہے. محبت کے لیے چند دل مخصوص ہوا کرتے ہیں، محبت کے لیے چند دل مخصوص ہوا کرتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا ہے، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر بندے کے لیے ہوا نہیں کرتا ہے. اس لیے میں آپ اپنی تقریر کو اگر بتاؤں آپ کو کہ مقصد یہ تھا کہ عبادت اگر کرنی ہے تو اس لیے نہیں کرنی ہے. پہلا تو کام ہے عبادت کرنی ہے، رب کو یاد کرنا ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ اگر کرنی ہے تو اس لیے نہیں کرنی ہے کہ میری مشکلات دور ہو جائیں، اس لیے نہیں کرنی ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے. عبادت کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس عبادت کے بدلے میں میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے. اس کے علاوہ عبادت کا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. ایک ضروری اعلان سن لیں، انشاءاللہ تعالی 29 اکتوبر بعد از نماز عشاء آپ کی اس جامع مسجد رحمانیہ کے اندر ایک عظیم الشان محفل بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہو رہی ہے، جس میں خصوصی صدارت پیر سید سلطان شاہ صاحب حمدانی آپ فرمائیں گے. تلاوت پیر سید ذوالفقار شاہ صاحب حمدانی کی ہوگی. نقابت اشفاق حسین نقشبندی صاحب فرمائیں گے. نعت خان محمد سہیل احسان صاحب شاہ زیب بھائی نعت پڑھیں گے. اور خصوصی نعت ایک لاہور کے مشہور نعت خان ہیں ثاقب نذیر صاحب، آپ خصوصی نعت پڑھیں گے. اور اس کے بعد میرا خطاب ہوگا. تو تمام احباب سے گزارش ہے یہ نہ سمجھیں کہ بندے اتنے زیادہ ہیں تو ہم نے وقت نہیں لگایا ہے. ہم اپنی پہلے والی روش کے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق، اپنے ٹائم پر شیڈول کے مطابق محفل پاک کو شروع کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹارگٹ ہے 7:30 تک محفل شروع ہوگی تو ہم 10 بجے تک انشاءاللہ تعالی آخری دعا کر دیں گے. ہم اشتہار پر وقت بھی لگائیں گے، ٹائم بھی لگائیں گے. تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس محفل پاک میں ضرور شرکت فرمائیں. وآخر دعوانا